اگری ود کہ ملاقاتیں ایک کلیدی کردار ادا کریں گی، بیکاز پارٹی کے اندر کوئی کنورجنس آف لیڈرشپ اس ٹائم پر ہے نہیں. بیرسٹر گور صاحب کی بات بھی نہیں کوئی سن رہا، سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات بھی کوئی نہیں سن رہا، علی امین گنڈا پور صاحب کی بات بھی کوئی نہیں سن رہا. کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے، آپ کو یاد ہے میں تو ان تینوں کی بات سنتا ہوں. آپ الگ ہیں لیکن زیادہ بات سنیں نا. نہیں آپ میری بات سنیں نا علی صاحب، میرا سوال کرنے دینا مجھے. انٹرسٹنگ پورشن آف ڈیبیٹ. نہیں I'll go to that portion but my question is علی امین گنڈا پور صاحب کا میں نے ذکر کر لیا ہے. آپ اس لیے سنتے ہیں because آپ ایک جنٹلمین ہیں. تمام کارکنوں کو آپ مجھے سن لینا تھوڑا سا. دیکھیں میں پی ٹی آئی کے تمام کارکنوں سے مخاطب ہوں. علی امین، راجہ صاحب، بیرسٹر گوہر. علی امین کے علاوہ یہ باقی دونوں میرے سے پارٹی میں جونیئر ہیں. میں ان کی کیوں سنتا ہوں؟ اس لیے سنتا ہوں کہ سلمان راجہ صاحب کو خان صاحب نے جنرل سیکرٹری بنایا، گور صاحب کو خان صاحب نے چیئرمین بنایا، علی امین خان کو خان صاحب نے سی ایم بنایا. میری ان سے کوئی رشتہ داری ہے؟ اگر میں ان کو سن سکتا ہوں، میں ان کی بات مان سکتا ہوں، باقی کسی کو کیا ایشو ہے؟ میں کسی گروپ میں نہیں ہوں، میں کسی پارٹی بازی میں نہیں ہوں. اس وقت ایک مقصد ہے، عمران خان صاحب کی رہائی ہو. جو کسی گروپنگ میں جاتا ہے وہ سیاست اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ تحریک چلانے کو تیار نظر نہیں آ رہے ہیں. علی محمد خان صاحب انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کندھوں پہ ڈال دی ہے یہ بات. اب آپ مجھے بتا دیں آپ کے لیڈران آگے نہیں بڑھ رہے تحریک چلانے کے لیے، تو کون سی تحریک؟ دیکھیں یہ کوئی جمہوریت کا جنازہ تو نہیں ہے جو ایک دوسرے کے کندھے پہ ہم ڈال رہے ہیں. جمہوریت کا جنازہ تو پارلیمنٹ کے اندر پڑا ہوا ہے فارم 47 کی صورت میں. راجہ صاحب کی بات کو سمجھیے کہ جو تحریک تحفظ آئین ہے اس نے اس کی ایک رہنمائی کرنی ہے. پارٹی کی لیڈرشپ تو ہماری جماعت کی لیڈرشپ کرے گی. دیکھیں تحریک انصاف کو، اس کو سن لیجئے، تحریک انصاف کو لیڈ چیئرمین گوہر اور جی ایس راجہ صاحب کریں گے، لیکن تحریک کی رہنمائی جو ہے وہ تحریک تحفظ کی لیڈرشپ کرے گی، جس میں ہماری طرف سے اسد قیصر صاحب جنرل سیکرٹری ہیں. تو وہاں بھی ہماری لیڈرشپ ہے. کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم لوگ اس میں لیڈرشپ میں نہیں؟ لوگ کون اکٹھے کرے گا علی محمد خان صاحب؟ پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ آئین پاکستان؟ دیکھیں وہ تو تحریک انصاف نے کرنا ہے. دیکھیں میں ایک اخلاقی سپورٹ ہمیں ضرور ہے. مجھے یہ پتا چلا کہ ریجنل جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی کمیٹیز ہیں، ان کا کوئی ایک اجلاس نہیں ہوا ابھی تک پی ٹی آئی کا. تو لوگ کدھر سے اکٹھے کریں گے؟ نہیں شاید آپ کی معلومات میں کوئی کمی ہوگی. مجھے تو پنجاب سے معلومات آئی ہیں ڈائریکٹ. قیادت ہے، میری بات تو سن لیجئے نا. آپ سوال کر کے 1 منٹ تو سن لیا کیجئے. ہماری پنجاب کی، پشتونخوا کی، سندھ کی اور بلوچستان کی جو صوبائی قیادت ہے وہ اپنے اپنے لیول پہ زوم میٹنگ وغیرہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں. ایک بات کی کلیئرٹی بڑی ضروری ہے. دیکھیں آپ جب الائنس میں جاتے ہیں آپ ان کی ایک سیاسی ویٹ کو ساتھ لیتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے آپ کے ساتھ 1 لاکھ بندہ نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ نہ جائیں. دیکھیں ہمارے ساتھ مصطفیٰ کھوکر ہیں اور جن کی اپنی کوئی بڑی جماعت نہیں ہے لیکن ان کی بڑی آواز ہے، بڑی قداور شخصیت ہے. ہمارے ساتھ اشق زئی صاحب ہیں، ہمارے ساتھ عباس صاحب ہیں، ناصر عباس صاحب، ہمارے ساتھ احمد رضا صاحب کی جماعت ہے. تو بندے ہمارے پاس ہیں، تحریک انصاف کے پاس ہے، لیکن ہم نے سب الائنس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. مل کے الائنس بنا کے ہم نے ایک تحریک کی شکل اس کو دی ہے. اچھا چلیے، شاید کے پی کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی. علی محمد خان صاحب آپ میرے خیال میں ابھی اسلام آباد بیٹھے ہیں، وہ پیچھے قائد اعظم کی تصویر کے حساب سے آپ کی اسلام آباد والی قائد اعظم کی تصویر ہے، لیکن پنجاب کے اندر ابھی آپ کی جو ریجنل کمیٹیز ہیں نا وہ ابھی شکایت کر رہی ہے ملاقات کوئی نہیں. اب مجھے آپ نے ایک سچی بات کرنی ہے. کیا پنجاب میں فسطائیت نہیں ہے؟ دفعہ 144 لگ جائے گی، آپ کو اکٹھے نہیں ہونا دیا جائے گا. نہیں میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کوئی بڑا کنونشن ابھی نہیں ہوا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. وہاں جو ہماری چیف کوارڈینیٹر ہے عالیہ حمزہ بی بی، وہ اپنی کوشش کر رہی ہیں. میں کہتا ہوں کہ پنجاب از دا بیٹل گراؤنڈ، پنجاب ول بی ڈیسائیڈنگ فیکٹر. میں نے اپنی پارٹی کے اجلاس میں کہا تھا کہ پنجاب نکلے گا تو خان نکلے گا. میں نے یہ بات کی بھی ہے، میک سینس، برملا کی ہے. میں اب جس سوال کی طرف پہلے جانا چاہ رہی تھی I'll come to that now. علی محمد خان صاحب، کیونکہ آپ کے ہم نام علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس سٹیٹمنٹ کو اٹھا کر نام تو نہیں ہے، نہیں علی تو نام ہے کہ ہے نا، فرق ہے جو بہت بڑا فرق ہے. چلیں آپ اس کو فرق کہہ رہے ہیں، فرسٹ نیم از the same name، علی ایک ہے، دونوں مطلب آپ نام بھی سیم کرنے کو تیار نہیں ہے سی ایم صاحب کے. اتنی دوریاں علی محمد خان صاحب؟ آپ جا کے پوچھیں، علی امین چھوٹے بھائی کی طرح ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ اس کے بال ذرا میرے سے لمبے ہیں. آپ کے چھوٹے بھائی کچھ گفتگو ایسی کر دیتے ہیں کہ وہ دشمن کے ہاتھ میں ڈائریکٹ کیچ آتا ہے اور وہ جا کے ایف اے ٹی ایف میں پکڑا دیتا ہے. یہ ہے بات، اور پھر وہ بچاتے رہتے ہیں کہ میں ایف اے ٹی ایف جاؤں گا، میں خط لکھوں گا. تو پہلے ایسی بات ہی کیوں کی؟
اس کی وضاحت علی امین خان نے کر دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ مجاہد طبیعت کا آدمی ہے، اس نے سے ٹھیک جگہ پہ ہاتھ رکھا ہے، مودی کو صحیح چیلنج کیا ہے. میں کہتا ہوں یہ جوڑ بڑا صحیح ہے، مودی ورسز علی امین خان. اور اس نے تو کہہ دیا ہے، سی ایم صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہیل گو ٹو FATF پرسنلی. تو وہ تو he'll catch the bull by the horns. وہ تو نہیں چھوڑے گا. But he made the bull come after Pakistan on the first place. bull کو ریلیز بھی تو انہوں نے کیا نا FATF والا. کیوں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ نہیں وہ تو انہوں نے کہا ہے نا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کو کوٹ کیا گیا ہے. بات تو کی ہے نا، لیکن علی محمد خان صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ یہ گفتگو نہیں کی ہے انہوں نے. دیکھیں میں اصولی طور پہ آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرتا. یہ حساس معاملات ہیں، اس میں گفتگو احتیاط سے ہونی چاہیے. بالکل میں اس پہ آپ کے ساتھ، کل میں نے وسیم بادامی کو بھی اسی چینل پہ، چھوٹا بھائی ہے وہ بھی، ساری میرے چھوٹے بھائی ہیں، اب ہم بھی بزرگوں میں شامل ہو رہے ہیں، تو اس سے بھی میں نے ایگری کیا. لیکن ساتھ میں یہ بھی بات کی کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ سی ایم صاحب کو کوٹ کیا گیا ہے. سی ایم صاحب نے آج صبح اور کل صبح 2 دفعہ اس کی وضاحت کی ہے، بلکہ آج تو ایک سٹیپ آگے گئے جب انہوں نے یہ کہا کہ میں پرسنلی جا کے FATF میں ان کی ایسی کی تیسی کروں گا، مودی اور اس کے چیلے چانٹوں کی. Right. Ali Mohd Khan Saab, thank you very much for joining me in the program.